آ بتاؤں تجھ کو رمز آیائے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ غلبہ حاصل کرنے والی قوموں کی حکمرانی جو ہے وہ صرف ایک جادوگری ہے۔ یہ جواب جو ہے حضرت خضر علیہ السلام دے رہے ہیں اقبال کو، کیونکہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ سلطنت کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سلطنت صرف اور صرف طاقتور لوگوں کی طرف سے کمزور لوگوں کا استحصال کرنا اور ان پہ حکمرانی کرنا ہے۔ آیائے ان الملوک، اس کے یہ سورہ نمل کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فساد برپا کر دیتے ہیں۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر صلح دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ اور اگر کمزور لوگ ذرا بیدار بھی ہوتے ہیں تو حکمران لوگ پھر ان کو صلح دیتے ہیں اپنی جادوگری سے، اپنی عیاری کے ذریعے کمزور لوگوں کو اپنی باتوں سے۔ جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاس دیکھتی ہے حلقہ گرداں میں ساز دل بری۔ جادو محمود غزنوی کا جادو، چشم ایاس محمود غزنوی کے غلام، ایاس کی آنکھ، حلقہ گردن میں ڈالا ہوا لوہے کا طوق، ساز دل بری دلکش ساز۔ جب غلام قوموں پر اپنا طلسم بکھیرتے ہیں تو غلام لوگ بھی جو ہیں اپنے طوق پہ، اپنی زنجیر پہ فخر کرتے ہیں، اور اس بات کو محمود اور ایاس کی مثال سے واضح ہے۔ ایاس اس بات پہ ہی خوش تھا کہ وہ محمود کا غلام ہے، یعنی بادشاہ کی غلامی پہ وہ خوش تھا۔ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ جب غلام لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور جب ان کو جوش آ جاتا ہے تو پھر کوئی لیڈر مل جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا، جو کہ توڑ دیتا ہے یہ غلامی کا زنجیر۔ طلسم سامری جادوگر کے جادو کا اثر۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتہا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ حقیقی شہنشاہی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، باقی اگر کسی اور کے آگے انسان جھک رہا ہے اور ڈر رہا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ ازر کے بنائے ہوئے بت ہیں جن کے آگے انسان جھک رہا ہے۔ کسی امیر آدمی کے سامنے اگر جھک رہا ہے یا کسی طاقتور کے سامنے، تو ان تمام چیزوں سے بچیں، کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اگر کسی کے سامنے جھکنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، اور کسی کے اس کے علاوہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے جس کے آگے جھکا جائے۔ از غلامی فطرت آزاد راہ رسوا مکن، تا تراشی خواجہ از برہمن کافر تیری۔ تو اپنی آزاد فطرت کو، تو ایک آزاد انسان ہے، تو اس کو غلامی میں پھنسا کر بدنام نہ کر۔ اگر تو کسی کو آقا بنائے گا، اگر تو کسی کے سامنے جھکے گا، یعنی اس قسم کا بت تراشے گا، تو یقیناً یہ برہمن سے بڑا کافر ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری۔ ساز کہن پرانا ساز، جمہوری نظام عوام کی حکومت، غیر از سوائے نوائے قیصری مراد ہے بادشاہت۔ یہ جو جمہوری نظام نظر آ رہا ہے یہ وہی بادشاہت ہی ہے، اور اس کو بس تھوڑے پردوں میں ڈال دیا گیا ہے بادشاہت کو۔ اگر آپ دیکھ لیں بے نظیر، ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو، پھر نیچے زرداری، اور اب ان کا بیٹا بلاول۔ دیو استبداد جمہوری قبا میں پایائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ دیو استبداد، ایک آدمی کی حکومت کا جن، یعنی ظلم کی حکومت،
قبا کہتے ہیں لباس، پائے کوب ناچنے والا، نیلم پری قدیم ہندوستانی راجا، راجا اندر کے دربار کی ایک پری کا نام نیلم پری۔ یہ جو جمہوریت کے لباس میں نا یہ شہنشاہی کا جن ناچ رہا ہے اور تو اسے آزادی کی نیلم پری سمجھے بیٹھا ہے۔ آپ اگزامپل لے لیجئے نواز شریف، شہباز شریف، کلثوم نواز، اس کے بعد اب مریم نواز، حمزہ، تو یہ سارے ایک ہی خاندان جو ہے نا یہی حکومت کیے جا رہا ہے بادشاہت ہی، لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں یہ جمہوریت ہے۔ مجلس آئین و اصلاح و رعایت و حقوق، طب مغرب میں مزے میٹھے، اثر خواب آوری۔ مجلس آئین قانون ساز اسمبلی، اصلاح و رعایت و حقوق عوام کی بہتری اور حق کے لیے، طب مغرب یورپی طریقہ علاج، مزے میٹھے بظاہر بڑی دلکش۔ اب یہ جو قومی اسمبلی ہے اس میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں رعایا کی اور حقوق کی، اور یہ پھر دوسرے اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو مغرب میں بڑے بڑے میٹھی دوائیاں دی جاتی ہیں اور پھر آخر اس میں لوگ جو ہے کھا کے سو جاتے ہیں۔ پاکستان کی بھی قومی اسمبلی دیکھ لیجئے، سارے امیر لوگ جا کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی باتیں ہوتی ہیں جیسے بہت درد ہو غریب لوگوں کا، لیکن صرف اپنا پیٹ بھر رہے ہیں زیادہ تر سیاستدان۔ گرمی گفتار اعضائے مجالس العامہ، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری۔ یہ گفتار پرجوش تقریریں، اعضائے مجالس مراد مجلسوں کے ممبران، العامہ خدا کی پناہ، سرمایہ داروں امیر لوگوں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں بیٹھ کے نا ایسی پرجوش تقریریں کرتے ہیں لیکن اصل میں یہ سارے سرمایہ دار موجود ہیں وہاں پہ اور وہ اپنے پیسے بنانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ آپ پاکستان کی اسمبلی لے لیجئے، جہانگیر ترین بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں اور پیسے بنا رہے ہیں، بے امیر آدمی ہیں۔ تو یہ سارے جتنے بھی امیر ترین لوگ ہیں جاگیردار، سب کے سب یہ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، یہ کیا مسئلے حل کریں گے پاکستان کے غریب لوگوں کے؟ اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو۔ قفس کہتے ہیں قید خانہ، پنجرہ، آشیاں گھونسلہ، چھوٹا سا گھر، یہ ایک جادو ہے اور تو اس کو باغ سمجھا ہوا ہے۔ اس شعر کو اور بہت ساری جگہوں پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ بعض جگہ جو یہ گلیمر نظر آ رہا ہوتا ہے یہ تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔